الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے خاص عبادت کے گھر کو متعین کر دیا، خانہ کعبہ کی جگہ کو متعین کر دیا، اور ابراہیم سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو میرا شریک مت ٹھہراؤ، شرک سے دور رہو، ایک ایشورواد میں آستھا رکھو، اور میرے گھر کو پاک و صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ابراہیم سے کہا کہ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دو، تم حج کا اعلان کر دو، لوگ چاروں طرف سے تمہارے پاس اور اس خانہ کعبہ کے پاس پیدل چلتے ہوئے اور اپنی سواریوں پہ بیٹھ کر دور دراز سے خانہ کعبہ کا قصد کریں گے۔ اللہ پاک کا یہ حکم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہوا، قریب 4000 سال پہلے یہ حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4000 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا اثر اور بڑھتا رہا، اثر کم نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہماری آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں، ہماری آوازوں کا اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی تھی اس کا اثر کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا چلا گیا۔ اور اس سال حج کے موقع پہ 3 ملین سے زیادہ، 30 لاکھ سے زیادہ حجاج کرام نے وہاں جا کر حج کیا۔ حج کا مہینہ ہے اور اس کا تیسرا جمعہ ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے 5واں رکن ہے یہ، اور ایک ایسا یہ رکن ہے جو اللہ کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے، کنیکشن پیدا کرتا ہے، اور اس کنیکشن کے ساتھ وحدت الہ کے ساتھ، ایک ایشورواد کے تصور کے ساتھ ایک امت کا تصور ہمیں دیتا ہے۔ حج بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں عبادت کے معاملے میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ایک ایشورواد، عبادت کے لائق صرف ایک ایشور ہے، ایک خدا ہے۔ سارے لوگ عرب و عجم کے سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، کس لیے؟ ایک خدا کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تعلق خدا سے صرف ایک خدا سے ہو اور خالص تعلق ہو، اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ایک خدا سے جو ہمارا تعلق ہوگا وہ ہمارے گھر کے اندر ہو جائے گا، ہماری مسجد کے اندر ہو جائے گا، اور ہوتا ہے۔ خدا سے ہمارا تعلق کعبے کے ساتھ خاص نہیں، ہم جہاں پہ رہیں، ہر جگہ، نماز میں رہیں، نماز سے باہر رہیں، گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، ہر جگہ ہمارا ایک خدا سے رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اس رشتے کا مظاہرہ زندگی میں ایک بار ایک مقام پہ ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کے لوگ جو ایک ایشورواد میں بھروسہ کرتے ہیں، آستھا رکھتے ہیں، وہاں پہنچیں اور سب ایک ساتھ، ایک رنگ میں، ایک کلر میں، ایک لباس میں، ایک مکان میں خدا کے سامنے حاضر ہو جائے۔ وحدت الہ کے ساتھ وحدت آدم یعنی اتحاد انسانیت، اتحاد مسلم کا پیغام حج اکبر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دین کے جتنے ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں، 5 ارکان کو آپ دیکھیے، 5 ارکان کے اندر آپ 2 پہلو پائیں گے، 2 پہلو آپ 5 ارکان میں پائیں گے۔ ایک پہلو یہ کہ یہ 5 جو ارکان ہیں دین کی، جو بنیاد ہیں، جو شخص ان بنیادوں پر یقین رکھتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے کی علامت، واضح علامت جو پیغمبر علیہ السلام نے جو مسلم ہونے کی جو علامت دی ہے، وہ یہی 5 چیزیں ہیں۔ اور ان 5 چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو خدا سے تعلق ہے، ایک پہلو
مسلمانوں کا آپس میں تعلق ہے۔ پہلا رکن شہادت، خدا کی گواہی اور رسول اللہ کی گواہی، اس بات کی گواہی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب یہ عقیدہ جو ہمارا ہے کہ ہم خدا کو ایک مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں، یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، ماننے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ لیکن اس عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف دل تک نہیں رکھا، زبان تک لے آئے کہ آپ مسلمانوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کریے کہ میں ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والا ہوں، ہم آپ کی کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ تو ایمان جو اللہ و رسول کو ماننے کا تعلق ہے، اس کا بھی دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ وحدت اور یونیٹی قائم ہو، ہماری سوسائٹی ایک رنگ میں آ جائے۔ اور اس کے بعد جو نماز پانچوں وقت پہ ہر مسلمان پہ، بالغ مسلمان پہ فرض ہے، یہ نماز ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز خدا کی عبادت ہے، یہ ہمیں خدا سے جوڑتی ہے۔ لیکن اسلام نے صرف ہمیں گھر تک نہیں رکھا، ہمیں رکھا کہ آپ نماز تو گھر میں پڑھیں لیکن 5 وقت مسلمانوں کے ساتھ جائیں، یہ ضروری ہے تاکہ آپ وحدت امت کا تصور آپ کا مضبوط ہو، آپ مسلم ہیں اس کا احساس پیدا ہو، مسلمانوں کے دکھ اور درد میں آپ شریک ہوں۔ ہمارے بعض علماء نے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ یہ فرض ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو گھروں میں نماز نہ پڑھیں، گھروں میں ہم نماز پڑھیں گے، خدا سے تعلق قائم ہوگا، لیکن ایک ہماری جو مسلمانوں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تعلق قائم نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ رہو، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ روزہ کا مسئلہ ہے، ہم اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، ہم اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، کسی اور کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس عمل کی شروعات کیسے ہو، رمضان شروع کیسے ہوگا اور عید کس دن ہوگی، رمضان ختم کیسے ہوگا، یہ ایک ساتھ ہوگا، قاضی کے اعلان کے ساتھ ہوگا۔ قاضی مقرر کیا گیا، قاضی بنایا گیا تاکہ سب لوگ ایک ساتھ روزہ شروع کریں، ایک ساتھ عید منائیں، تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہو، آپس میں وحدت و اتفاق بھی ہو۔ تو اللہ نے قضا کا نظام پیدا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا، قاضی کا کہ قاضی طے کرے گواہیوں کو لینے کے بعد تاکہ مسلمانوں کا روزہ ایک ساتھ شروع ہو اور ایک ساتھ ختم ہو۔ اب یہ الگ بات ہے، چونکہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہر شخص پہ، تو ہر آدمی جب چاہتا چاند دیکھ کے روزہ شروع کر دیتا، جب چاہتا عید پڑھ لیتا، وحدت قائم نہیں ہوتی۔ اس وحدت امت کے قیام کے لیے قاضی کا تصور بنایا گیا، قاضی کا نظام دیا گیا۔ اب قاضی صاحب لوگ خود ہی آپس میں لڑ جائیں اور ایک دن نہ نماز نہ روزہ شروع ہونے دیں اور نہ عید کرنے دیں، اب قاضی لوگ خود ہی لڑ کے مسلمانوں کی اتحاد کو پارا پارا کر دیں، تو اس میں دین کا کیا نقصان ہے؟ دین نے تو نظام دیا تھا کہ تم اتحاد قائم کرو، لیکن اس نظام کو قاضی صاحب لوگ بعض دفعہ خود ہی جو افتراق اور جھگڑوں کا سبب بنا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں، وہ کہتا ہے ہمیں اس پہ اعتبار نہیں، اور اس کے نتیجے میں وحدت کا جو پیغام تھا روزے کا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام تھا، زکوٰۃ کا نظام ہم اللہ کے لیے غربا اور مساکین کو دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، لوگوں کو خرچ کر چیریٹی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اپنے مال کا 2.5% ہم دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کیا، اجتماعی زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، تاکہ زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہو اور سارے ضرورت مندوں تک صحیح طور پہ اس کی سپلائی ہو، تاکہ سب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں نہیں دیں گے، تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا یہ نہیں چلے گا، صرف آپ کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور بیت المال میں دینا ہے، تاکہ مسلمانوں کے مسئلے ایک ساتھ حل ہوں، یونیٹی قائم ہو۔ اور حج تو ایک ایسی عبادت ہے کہ اس حج کے بارے میں یہ تصور دیا گیا کہ ایک عبادت ایسی ہوگی جو نہ آپ کے گھر میں ہوگی، نہ آپ کی مسجد میں ہوگی، بلکہ اس عبادت کے لیے سب کو ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا، مکہ کا سفر کرنا پڑے گا، جس کو استطاعت ہوگی وہ سفر کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی، اس آواز پر لبیک کہنے والے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف اور عرفات میں قیام کرتے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے حج کے اندر بھی طواف کا عمل ہے، طواف کی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ صفا و مروہ پہ سعی کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اب طواف کوئی پہلے کرتا ہے، کوئی بعد کرنے کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے سارے حاجی ایک ساتھ طواف نہیں کر سکتے۔ صفا و مروہ پہ کوئی پہلے سعی کرتا ہے، کوئی بعد میں کرتا ہے، تو حج کے عمل میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی حج کا جو رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں قیام کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، کھلے آسمان کے نیچے، احرام پوش کھلے آسمان کے نیچے جمع ہو جانا، یہ پھر سارے حاجیوں کے لیے الگ الگ نہیں ہے، ایک عمل حج کا جو رکن اعظم ہے عرفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج کا رکن اعظم عرفہ ہے۔
عرفات میں قیام ہے، اس قیام کو رکھا کہ حج کے دوران بھی یہ عمل سارے حجاج کا ایک ساتھ ہوگا، ایک وقت میں ایک ٹائم پہ سارے حجاج وہاں پہنچیں گے، اور اس طرح وحدت و اجتماعیت کی ایک بے نظیر مثال روئے زمین پہ ایک مقام پر پورے مسلمانوں کا ہوتا ہے، ایک رنگ میں، ایک انداز میں، کھلے آسمان کے نیچے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کعبے کا طواف ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے، آب زمزم ہے، یہ قربانی ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، لیکن عرفات میں مسلمان کھڑے ہو کے آسمان کے نیچے قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہم قیامت کے دن ہم تمہارے سامنے اس طرح حاضر ہوں گے، ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج اسی کی نظیر ہے کہ دنیا میں ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہم نے وہ لباس پہنا ہے جس میں کوئی سلائی نہیں ہے، کوئی بندھن نہیں ہے، ہم آزاد ہو کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم میں کوئی اونچ نہیں ہے، کوئی نیچ نہیں ہے، صف نہیں ہے، جو جہاں پہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ایک ساتھ ایک انداز میں کھڑے ہیں۔ یہ حج ہمیں خدا سے تعلق کے ساتھ، خدا کی ایک ایشورواد کے ساتھ ہمیں انسانیت کا اور وحدت امت کا یہ میسج اور یہ پیغام دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس احرام کے اندر عربی بھی ہوتے ہیں، عجمی بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، اس احرام کے اندر سب ہوتے ہیں، لیکن جتنا فرق ہے، وہ رنگ کا جو فرق ہے، مسلک کا جو فرق ہے، اس فرق کے ہوتے ہوئے سب ایک ہیں، چونکہ کلمہ کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، ایک ایشورواد کی بنیاد پر، ایک قرآن کی بنیاد پہ، ایک پیغمبر کی بنیاد پہ، ایک دعوت کی بنیاد پہ وہاں پہ سب ہیں، سب ایک ساتھ ہیں، اپنے جو اختلافات ہیں ان کو پیچھے رکھ دیا ہے اور توحید کے نام پہ سب ایک ساتھ جمع ہو چکے ہیں۔ یہ وحدت اسلام و وحدت مسلمین کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن سفید لباس سب نے پہن لیا ہے کہ ہم سب صاف ہو گئے، ہم نے ظاہر کو صاف کر لیا، لیکن اس سفید لباس کا کیا حاصل جب ہمارا باطن صاف نہ ہو سکے؟ حج کے سے واپس آنے کے بعد بھی اگر ہمارے دلوں میں کینہ، بغض اور عداوت اور نفرت ایک دوسرے سے موجود ہے، اللہ کی اطاعت سے دوری ہے، معصیت سے محبت ہے، گناہوں سے محبت ہے، دل صاف نہیں ہوا، تو احرام، سفید احرام کو پہن لینے سے کیا حاصل ہوا؟ سفید احرام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس طرح تمہارا ظاہر سفید ہو گیا ہے، اپنے باطن کو بھی سفید کرو، اور حج کے دوران تو سفید کرو ہی، حج سے باہر جاؤ، حج سے باہر نکلو تو اپنے قلب کو صاف کر کے نکلو، تاکہ جو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حج کے بعد ایک حاجی ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جانا ہے، یہ کیفیت تمہاری پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت جب پیدا ہوگی کہ صرف احرام سفید نہیں ہونا چاہیے، دل بھی تمہارا سفید اور صاف ہو جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ حج کے دوران، طواف کے دوران، صفا اور مروہ میں سعی کے دوران، اور عرفات میں قیام کے دوران سارے شیعہ، سنی، صوفی، مقلد، غیر مقلد ایک رنگ میں آ گئے، ایک لباس میں آ گئے، ایک وضع میں آ گئے، وحدت، اپنے اختلاف کے باوجود وحدت میں آ گئے۔ لیکن اگر یہ وحدت صرف میدان عرفات تک رہی اور میدان عرفات سے جیسے باہر ہوئے مسلمان آپسی جنگوں میں، آپسی لڑائیوں میں، آپسی فرقہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، تو عرفات میں جو پیغام ملا تھا اس پیغام کو آپ نے لیا ہی نہیں۔ حج کا جو میسج تھا وہ میسج آپ نے قبول کیا ہی نہیں، وہ تو صرف پیسہ لگا کر گئے، پیسہ آپ نے قربان کیا، لیکن اس پیسے کا جو حاصل تھا کہ دل کو بھی قربان کریں، دل میں بھی وحدت قائم کریں، آپ نے دلوں میں وحدت قائم کی ہی نہیں۔ حج کر کے بھی حقیقت حج سے ہم دور ہو جاتے ہیں، ہم دور رہتے ہیں۔ اس لیے حج کا پیغام پورے طور پہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا، دعوت دی تھی کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو ایک ایشورواد میں بھروسہ رکھتے ہیں، جو شرک سے دور رہتے ہیں، جو توحید پہ قائم رہتے ہیں، اور ایک ساتھ بلایا تھا من کل فج عمیق، دور دراز سے چلے آتے ہیں اور دور دراز سے آ کر کے وہاں ایک ہو جاتے ہیں۔ لوٹیں تو بھی ہمارے دل ایک ہوں، تب تو حج کا فائدہ ہے، ادروائز حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہمارے دل جو ہے اتنے آلودہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں اتنی گندگی پیدا ہو چکی ہے، ہمارے قلوب میں اتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے بیچ اتنے سارے اختلافات ہیں، ان اختلافات کے بیچ اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اسی طرح قائم ہو سکتا ہے جس طرح عرفات کے میدان میں قائم، اسی طرح اختلاف کے باوجود اتفاق اسی طرح قائم ہو سکتا ہے
جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں حلف الفضول کے دوران ظالموں کے خلاف معاہدہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس معاہدے میں مسلم بھی رہے، مشرک بھی رہے، سب رہے، مسلم بھی رہے، غیر مسلم بھی رہے، سب کے ساتھ، مسلمز اینڈ نان مسلمز کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا معاہدہ کیا حلف الفضول کے نام پہ۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود ایک کامن مقصد کے تحت آپس میں اتحاد رکھا، اسی طرح مسلمانوں میں اتحاد ہوگا۔ اختلاف کے باوجود اتحاد کیسے ہوگا؟ اختلاف کے باوجود اتحاد ایسے ہوگا جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں گئے ہیں اور ایک خاص سرزمین پر جب پہنچے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو مسلمان کا کام یا انسان کا کام یا مذہب کا کام یہ ہے کہ ہم جو مذہبی ہمارے معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ پرسنل معاملات ہوتے ہیں، ہمارا جو خدا سے تعلق ہے یہ پرسنل تعلق ہے، لیکن جو سول سوسائٹی ہوتی ہے ہماری، وہ کسی ایک مذہب پہ نہیں چلتی ہے، جس کا جو دھرم ہو وہ سب مل کر کے، سارے دھرم والے مل کر کے جب ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، دوسرے کا احترام کرتے ہیں، دوسرے کا حق کا خیال رکھتے ہیں، تب سول سوسائٹی بنتی ہے۔ ہندوستان ایک جمہوریت پہ قائم ہے، کانسٹیٹیوشن پہ قائم ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن 1947 میں بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ایک ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں صرف مسلم نہیں تھے، مسلم بھی تھے، مشرک بھی تھے، نان مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سب تھے، سب کو ملا کے آپ نے میثاق مدینہ بنایا، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن جس میں عقائد و نظریات کے اختلاف کے باوجود سب ایک ہیں، کیونکہ سول سوسائٹی کو ہمیں پیسفل رکھنا ہے، پرامن رکھنا ہے۔ جب تک معاشرے میں امن نہیں رہے گا، جب تک ہم اپنے شہر کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے، جب تک اپنے شہر اور اپنے ملک میں امن قائم نہیں کریں گے، پھر ہم اپنے مذہب پہ عمل بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہی آپ نے میثاق مدینہ کیا مختلف عقائد و نظریات کے لوگوں کے ساتھ۔ تو جو اتحاد ہوتا ہے، اتحاد کا یہ قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ اختلافات ختم ہو جائیں، بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظریاتی اختلاف کے باوجود جو کامن ایشوز ہیں اس پر متفق ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ مسلمانوں کے جو سارے کامن مسئلے ہیں اس پہ سب مسلمان ایک ہیں۔ ہندوستان کا اگر کوئی مسئلہ ہے، ملک کا کوئی مسئلہ ہے، پیس بلڈنگ کا کوئی مسئلہ ہے، نیشن کا کوئی مسئلہ ہے، ہماری سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ہم مسلمان نہیں، وہاں پہ ہم ایز اے انڈین، ایز اے ہندوستانی کھڑے ہوتے ہیں اور ہندوستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دھرم کیا ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، جس کا جو دھرم ہو، دھرم کے اختلاف کے باوجود ملک کی حفاظت میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں اور اختلاف کے ساتھ اتحاد قائم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے، ہمارے ملک میں امن و سکون پیدا کرے اور ہماری ملت کی صفوں میں اتحاد و یگانگت پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔